جبريل أتى ليلة أسرى ورب ضاه لهدرته جبريل نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ قربت کا شرف کو AHS اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ ناظرین محترم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک ایسا واقعہ تھا جس نے دنیا کو بدل دیا۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی دنیا میں نور پھیل گیا اور اندھیرے دور ہو گئے۔ آپ نے دنیا کو امن، رحمت اور محبت کا پیغام دیا اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے اور محبت سے رہنے کی تعلیم دی۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے تھے اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ وہ جوان ہو کر عمرہ کی ہوس کو پورا کرے۔ طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ ناظرین محترم، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، ماں، بہن، بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اور اشجار سب آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ وہی نبی ہیں جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس آقا نامدار کی غلامی نصیب ہوئی جس کی خواہش ہر نبی کو تھی۔ خواہش کیوں نہ ہوتی؟ روز محشر وہی تو شفاعت فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو اپنے امتی کو بخشوائیں گے۔ ناظرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے، مگر بات ہے عمل کرنے کی، اور وہ کھلی کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں ہر قانون، ہر مسئلہ، ہر مشکل کا حل اور ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ یہ ایک نسخہ کیمیا ہے۔ دنیا کے تمام تر کلام اس کے سامنے کم تر ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ مجھے تو رشک آتا ہے کہ حضرت حلیمہ کی قسمت پر، جن کا دودھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، جس نے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا۔ ناظرین محترم، 12 ربیع الاول کے دن کو
کیوں نہ ہم عید کہیں، یہی تو وہ دن ہے جس دن بنی نوع انسان کو پتھر کے بتوں سے آزادی نصیب ہوئی اور سب کو معبود برحق کی طرف جانے کا راستہ مل گیا۔ ذرا سوچو، اگر آقائے نامدار سرور کائنات فخر موجودات ختم المرسلین تشریف نہ لاتے تو آج ہم کن اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے اور پتہ نہیں کس کس در کی خاک چھان رہے ہوتے۔ ناظرین محترم، آج کے دن رب العزت نے ہماری بخشش و نجات کی بنیاد رکھی اور ہمیں ایک ایسا رہبر کامل عطا فرمایا جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ مسلمانوں، مناؤ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناؤ، لیکن آتش بازی کر کے نہیں، فضول خرچی کر کے نہیں، سرمایہ اجاڑ کر نہیں، کر مانگ کر نہیں، بلکہ مسجدیں آباد کر کے، نوافل پڑھ کر، درود و سلام بھیج کر، غریبوں کی امداد کر کے، محتاجوں کو کھانا کھلا کر، کیونکہ یہی وہ درس ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ اے رب العالمین، ہم سب تیرے بندے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے طریقے سے جشن عید میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرما جس میں نجات ہو اور تیری خوشنودی شامل ہو۔ ملی ہے بھیک مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے سے، میں بے نیاز ہوں دنیا کے ہر خزانے سے۔